کیا آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ہے؟ یہ سوال آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اس کا آنسر دے گی، اور اس میں جو میں آپ کے سامنے سارے سائنز رکھوں گا، یہ میں ڈائگنوسٹک مینول جو کہ سائیکالوجی کا ہے اس کے اکارڈنگ رکھوں گا۔ تو یہ ویڈیو سائنٹیفک بیسڈ ہے، یہ ویڈیو مینول پر بیسڈ ہے، اور اس میں جو بھی سائنس میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہر سائیکالوجسٹ یوز کرتا ہے اسیس کرنے کے لیے کسی بھی نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو۔ تو آپ سمجھیے، انڈرسٹینڈ کیجئے، ڈائگنوزس کے لیے یوز مت کریں مگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوز ضرور کریں، تاکہ آپ یہ دیکھ پائیں کہ آپ نے جس بھی انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اگر آپ کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں مدد ملے۔ اور میری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ بے شک ویڈیو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہو، مگر جو آپ تک انفارمیشن پہنچے وہ سائنٹیفک ہو، اس میں ایسی کوئی بھی بات نہ ہو جو کہ میری اپنی بات ہو جس کو سائنس پروف نہ کرتی ہو۔ تو آپ بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں نارسسسٹ پرسن کے اوپر، مگر اکثر اس میں جو آپ بات سنتے ہیں اس کا تعلق کہیں سے بھی سائنس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور میری بہت سی ویڈیوز ایسی بھی ہیں جس کے اندر میں نے مینجمنٹ سکھائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے نارسسسٹک ریلیشن شپس کو مینیج کرنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کوئی نہیں کرتا، مگر آج آپ کو سائنس میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 9 ایسے سائنس ہوتے ہیں جو کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھنے والے پرسن کے اندر ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے سب سے امپورٹنٹ بات کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نارسسسٹک ٹریٹ رکھنے والا پرسن نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو، یعنی ہر نارسسسٹک ٹریٹ رکھنے والا پرسن NPD کا شکار ہو، یعنی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے نارسسسٹک ٹریٹس ہوں، اس کو ڈس آرڈر نہ ہو۔ تو اگر ڈس آرڈر کو جاننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ 9 آپ کے سامنے سائنس رکھوں گا، اس میں سے اگر 5 سائنس پورے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرسن نارسسسٹ ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی جائزہ لے لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ نارسسسٹ تو نہیں ہیں، اور نیچے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اور آپ پرائیویٹ بات بھی کر سکتے ہیں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے، سو دیٹ کہ آپ اگر کسی بھی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ معاملے کے اندر اس وقت اسٹرک ہیں تو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، کوچنگ سیشنز لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سائن ہے گرینڈیوس سینس آف سیلف امپورٹنس، یعنی اپنے بارے میں اتنا انفلیٹڈ سیلف امیج رکھنا تاکہ ان کا جو فریجائل ایگو ہے یہ اس کو کہیں نہ کہیں ماسک کر سکیں، کیونکہ نارسزم کی روٹ کوز جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم ہے۔ تو جب بھی آپ کسی پرسن کے اندر دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، ایگزیجریٹ کر رہا ہے اپنی اچیومنٹس کو، اور آپ کو ایون وہ ڈس ریگارڈ کر رہا ہے آپ کی اوپینینس کو، اور وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے آپ کے ساتھ کہ یو آر لکی ٹو بی ود می، تم میرے ساتھ ہو یہی کافی ہے، میری اٹینشن ہر ایک کو نہیں ملتی، تمہیں مل رہی ہے، میں تو بہت سے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یہ فیل کروا دے کہ جیسے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہے، اور وہ انفلیٹڈ اس کی سیلف اسٹیم ہو، اپنے بارے میں پریزنٹ آپ کو اس طرح سے کرے کہ سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے، جبکہ ان ایکچوئل ان لوگوں کی سیلف اسٹیم ہائی نہیں ہوتی، بہت لو ان کا سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ان کا اپنے بارے میں تصور بہت لو ہوتا ہے، مگر یہ دوسروں کو اس طرح سے دکھاتے ہیں سو دیٹ کہ کہیں نہ کہیں یہ کمپنسیٹ کر سکیں اس چیز کو، اور یہ آپ کی اوپینینس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کی اوپینینس کو سنتے نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کی اوپینینس کو ایموشنل کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کبھی کہہ کے یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یو آر اوور تھنکنگ، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو چیزیں صحیح انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں کہ میری اوپینین ہمیشہ لاجیکل ہے اور ہر بندہ میری اوپینین کی تعریف کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے ہی ہر چیز صحیح سمجھ میں آتی ہے اور میں چیزوں کو ہمیشہ سولو کر پاتا ہوں، تم سے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، دیکھو اب میں اس کام کو کروں گا تو یہ سولو بھی ہو جائے گا، تم اگر اس کام کو کرو گے تو سولو نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیشہ آپ کے سامنے اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کہ جیسے کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے، کہ اس طرح کا بندہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان پہ یہ بلیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ان کے اندر کوئی خاص بات ہے، اور جو ہم تک لوگ آتے ہیں اپنے مسئلوں کو لے کر کے وہ یہی ہمیں کہتے ہیں، ہم تک یہی بات پہنچاتے ہیں
کہ جس پرسن کے ساتھ ہم ہیں نا یہ پرسن دنیا کا انوکھا انسان ہے, ایسا کیس آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہوگا, یہ پرسن بہت بیسٹ ہے اپنی فیلڈ کے اندر اور یہ تو کسی کی رائے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور یہ تو لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا دیتا ہے, اس کا کانفیڈنس بہت ہائی ہے, دس اینڈ دیٹ. تو یہ اپنا ایک خاص امیج دوسروں پر قائم کرتے ہیں, گرینڈیوسٹی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ اپنے بارے میں بہت ہائیلی دوسرے کو یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں, ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں تمام چیزوں کو. تو یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے اندر گرینڈیوسٹی ہوگی. دوسرے نمبر پہ فینٹیسی ہوگی انلمیٹڈ سکسیس کی, مطلب فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں گے, کہیں گے کہ یار ایک دن تمام لوگ ریگریٹ کریں گے کہ انہوں نے مجھے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا, ایک دن میں بہت مشہور ہو جاؤں گا, میں بہت فیمس ہو جاؤں گا, میں کامیابی حاصل کر لوں گا اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کروں گا کہ تمام لوگوں کو لگ پتہ جائے گا اور پھر میں باقیوں کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی اپنے بارے میں اس طرح سے پریزنٹ کرنا کہ جیسے کہ ان کو بہت ہائی پاور ملنے والی ہے. اب ایسا ہر انسان کرتا ہے کہیں نہ کہیں, رائٹ. ہم سب اپنے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے کہ ہمیں کامیابی بھی ملنی چاہیے, مگر یہ ایکچولی میں اس فینٹیسی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, یہ ریئلٹی کے اندر کچھ بھی نہیں کرتے. پریزنٹ کے اندر اگر آپ ان کی اچیومنٹس کو دیکھیں گے تو بالکل زیرو اچیومنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ یہ اس فینٹیسی میں رہنا پسند کرتے ہیں, ایفرٹ پٹ کرنا پسند نہیں کرتے. تو اگر تو ایک ایسا پرسن یہ بات کہتا ہے کہ جس کی ہمیں کوئی ایفرٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, جو کہ باقاعدہ کسی ڈسپلن کو فالو کر رہا ہوتا ہے, جس کے ایکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہاں اس پرسن کے اندر کانفیڈنس ہے, تو اس بات کے اوپر ہے اور یہ آج کل محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. مگر جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھنے والا پرسن ہوگا یہ فینٹیسی کے اندر رہنا پسند کرے گا کچھ بھی نہیں, مگر آپ کو بس یہی کہتا رہے گا کہ ایک دن تمام لوگ ریگریٹ کریں گے جنہوں نے مجھے چھوڑا, تمام وہ لوگ ریگریٹ کریں گے جنہوں نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اچھی بات ہے, اس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے کانفیڈنس, مگر اس طرح سے نہیں کہ وہ ڈیمیجنگ ہو جائے, وہ آپ کو بھی ڈیمیج کرنا اسٹارٹ کر دے اور دوسروں کے لیے بھی ان کے یہ تصورات خطرے کا باعث بنے کہ یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ٹاک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے نیگیٹو ٹاک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ اسی فینٹیسی میں رہتے ہیں اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی پھر اور زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بس اسی فینٹیسی تک یہ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. تیسرا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم اسپیشل والا بلیف ہوتا ہے ان کے اندر کہ بھئی میں خاص ہوں, میں اسپیشل ہوں, مجھے سب پتہ ہے, آئی ایم سم ون کہ جس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور آپ کو بھی اگر آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو آپ کو بھی یہ سم ٹائم اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ صرف تم ہی ہو جو کہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہو, صرف تمہیں ہی پتہ ہے کہ میں کتنا اسپیشل ہوں. اور جب آپ ان سے کسی بات کے اوپر ڈس ایگری کر لیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ, تم تو مجھے انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے, تم تو اتنے بیسک ہو مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, تمہارا تو انٹلیکٹ ہی نہیں ہے. تو کبھی آپ کو کہنا کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اسپیشل ہیں, اور کبھی جب آپ ان سے ڈس ایگری کریں اور وہ بھی کوئی بہت چھوٹی سی بات پر ڈس ایگری کریں, ان کی ایگو اتنی فرجائل ہوتی ہے کہ یہ اس بات کو ایبزارب نہیں کر پاتے اور آپ کو کہتے ہیں کہ یو آر ٹو بیسک ٹو انڈرسٹینڈ می ایکچولی. چوتھے نمبر پہ ایکسیسو نیڈ فار ایڈمائریشن, مطلب آپ ان کی تعریف ہی کرتے جائیں بس تو ان کو سکون ملتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اب واقعی کچھ زبردست ہو رہا ہے ان کی زندگی کے اندر. اور جب آپ ان کی تعریف نہیں کرتے, جب آپ ان کو ایکسپریس نہیں کرتے کہ آپ کتنے خوش ہیں, ان کی بہت چھوٹی سی بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے اس پہ بھی آپ جب ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں تو یہ بہت خوش ہو جائیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یو ڈیڈ ریئلی ویل, تو آپ کو بہت چھوٹا سا جملہ بھی جو آپ کا ہوتا ہے وہ بھی ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا اور یہ پھر ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں, یہ کولڈ ایکٹ کرتے ہیں اور یہ پھر آپ کے ہر اس موقع کو بھول جاتے ہیں کہ جب آپ نے ان کی تعریف کی ہوتی ہے, ان کو بک اپ کیا ہوتا ہے, ان کو آپ نے کانفیڈنس دیا ہوتا ہے, ان کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے, یہ ان تمام لمحات کو بھول جاتے ہیں. اور اب اگر آپ نے کسی ان کی چھوٹی سی بھی کامیابی کو اگر آپ نے ایکنالج نہیں کیا ہوتا تو وہاں پہ یہ اپنی اٹینشن کو ودرا کر لیتے ہیں. تو ان کو ہر وقت ایڈمائریشن کی نیڈ ہوتی ہے, ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, سو دیٹ کہ یہ سینٹر آف اٹینشن بنے رہیں. پانچویں نمبر پہ ان کو سینس آف انٹائٹلمنٹ چاہیے. آپ ان کو فاسٹ رپلائی کریں, چاہے یہ آپ کو فاسٹ رپلائی کریں یا نہ کریں, مگر آپ ان کو فاسٹ رپلائی کریں. آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں ان کے اکارڈنگ.
یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں یا نہ کریں، کوئی اس میں ان کو نہیں دیکھنا، آپ نے ان کو بس ان کے مطابق چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ نے ان کی ہر نیڈ کو پورا کرنا ہے، چاہے آپ کی نیڈس کو پورا کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ کے تو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ بھائی تم میری نیڈس کو پورا کرو، یا تمہارا یہ ایک بیسک تو تم کام کر ہی سکتے ہو، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پسند ہی نہیں ہے. اگر آپ نے ذرا سا بھی ڈس ایگری کیا تو وہاں پہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر واکنگ آن ایگ شیلز. اگر آپ سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو بس وہاں پہ مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. چھٹے نمبر پہ انٹرپرسنل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. مطلب یہ تب غائب ہو جائیں گے جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی، یہ تب غائب ہو جائیں گے جب آپ کو کوئی ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی، یہ غائب ہو جائیں گے جب آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں ان کو کوئی ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی. یہ تب غائب ہو جائیں گے جب آپ اپنی کوئی کمپلین ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کو ان کی چیز سے مسئلہ ہے، تو یہ وہاں پہ یا تو وڈرا کر لیں گے یا پھر آپ پر ہی بلیم شفٹ کر دیں گے. مگر یہ ہمیشہ آپ کے پاس تب آئیں گے جب یہ لونلی ہوں گے، جب ان کو ضرورت ہوگی کسی بھی انسان کی، تو یہ آپ سے بات کرنا سٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ تب یہ خود بور ہو رہے ہیں تو اب ان کو آپ کی یاد آ گئی ہے. جب ان کو کوئی کام کروانا ہے تو یہ فوراً سے آپ کو ٹیکسٹ کر دیں گے. جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ انہوں نے ماضی میں آپ کی ہیلپ نہیں کی. یہ بیسکلی صرف اور صرف اس پوائنٹ کے اوپر اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہ کام بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ پھر آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے. اور یہ اس پوائنٹ پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دوسرا انسان کیا سوچے گا، یہ صرف اور صرف تب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انٹائٹلڈ ہیں، ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، چاہے انہوں نے آپ کی ہیلپ کبھی کی ہے یا نہیں کی. یہ اس بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، کیونکہ ان کا فوکس صرف اور صرف اپنے اس کام پہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت رکا ہوا ہوتا ہے، جو کہ آپ ان کو کر کے دے سکتے ہیں. 7ویں نمبر پہ ان کے اندر ایمپتھی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کا ایمپتھی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے کبھی کمپلین ان کے سامنے رکھی تو یہ اس کمپلین کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ میری طرف سے مسئلہ ہوا تھا، مگر لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو اس میں تم نے یہ کام غلط کیا تھا. مطلب اس میں آپ کا فالٹ آپ کو دکھا دیں گے. آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جس بات کے اوپر تم اتنا زیادہ ہرٹ ہو گئے ہو تو یہ تو تم کتنے کمزور انسان ہو، تمہیں تو اپنے پہ کام کرنا چاہیے، تم تو بہت ویک ہو، تم تو اسٹرانگ ہی نہیں ہو، تمہیں تو سائیکلوجیکلی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو ایبزارب کیسے کرتے ہیں، اسٹریس ٹالرنس کس طرح سے پیدا کرتے ہیں. تو یہ لوگ آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کریں گے کہ جیسے آپ کے اپنے اندر مسئلہ ہے، یا آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کریں گے کہ آپ ہی دراصل روٹ کاز ہیں تمام پرابلمس کی. یہ آپ کے لیے کبھی مسئلے کو سالو نہیں کریں گے، ایون آپ کے لیے پرابلمس کو پیدا کریں گے، آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دیں گے، اور اس طرح سے سیلف ڈاؤٹ میں ڈالیں گے کہ آپ کو پھر خود اپنے پہ ڈاؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ ہی غلط ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ آپ ہی غلط ہوں. 8ویں نمبر پہ کمپٹیشن ہوگا. when something good happens to you, promotion, extension. 8ویں نمبر پہ اگر آپ نے کوئی کامیابی، 8ویں نمبر پہ آپ کی کامیابیوں سے جیلس ہوں گے، آپ کے ساتھ کمپٹیشن لگائیں گے. اگر آپ نے کوئی کامیابی حاصل کر لی تو یا تو یہ ٹاپک کو اوائڈ کر دیں گے، یا پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی کامیابی ہے، ایسا تو میں ایسے کر سکتا ہوں، چٹکیاں بجا کے کر سکتا ہوں. 8ویں نمبر پہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن لگائیں گے یا پھر آپ سے جیلس ہوں گے. یعنی اگر آپ نے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے تو یہ اس پہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو میں چٹکیاں بجا کے کر سکتا ہوں، یہ تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، تم نے کر لیا تو اٹس فائن، ٹھیک ہے، مگر یہ کام تو میں آرام سے کر سکتا ہوں. پھر یا تو کبھی یہ کہیں گے کہ یہ کام تو میں بہت عرصے پہلے میں نے کر بھی لیا تھا، بھائی تم اب کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہیں گے کہ تمہیں اس بات کی اتنی کیوں خوشی ہو رہی ہے، یہ تو کوئی کام کرنے والا تھا، تم نے تو اپنا ٹائم ہی ویسٹ کیا. یا پھر ٹاپک کو ایسے ڈیورٹ کریں گے کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ کمپٹیشن لگا لیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آپ کو کمپیٹ کر رہے ہوں گے، کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کمپٹیشن اچھی بات ہے، مگر یہ اس طرح کا کمپٹیشن لگاتے ہیں کہ جس سے کہ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں.
یہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انرجی کو ڈرین کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں سو دیٹ کہ آپ کوئی اور کامیابی حاصل نہ کر لیں یا ان سے آگے نہ نکل جائیں۔ 9ویں نمبر پہ ان کے اندر ایروگنس بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب یہ آپ کو کہیں گے کہ بڑے ہو جاؤ یار، تم تو بہت چھوٹے ہو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، تو تمہیں تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ آپ پہ سرکیسٹک ریپلائز پاس کریں گے، ایسے سرکیسٹک کمنٹس بھی پاس کریں گے کہ آپ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو باتوں باتوں میں کوئی ایسی آپ کی ویکنس کو اجاگر کر دیں گے کہ جس پوائنٹ کو آپ بھولنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، یہ اسی کو بار بار ہائی لائٹ کریں گے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے، کیونکہ یہ اس چیز کے ماسٹر ہوتے ہیں، یہ سیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ انہوں نے کس طرح سے آپ کی ویکنسز کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آپ کی سب سے پہلے ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر انہی ویکنسز کو آپ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 9 ایسی چیزیں ہیں جس میں سے اگر 5 سائنس پورے ہوتے ہیں تو کوئی انسان نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھتا ہے۔ اب اس میں بھی اگر یہ بہت فریکوینسی کے ساتھ ہو رہا ہے، فریکوینٹلی ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو یہی کہیں گے کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ مگر کہیں نہ کہیں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک نارسسسٹک ٹریٹس ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ حد تک، کسی کے اندر 2 ہوتی ہیں، کسی کے اندر 3 ہوتی ہیں، کسی کے اندر 4۔ مگر اگر ایک پرسن ایسا آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ 5، اس میں سے 9 سائنس میں سے 5 سائنس ہیں اور یہ سائنس آپ اس کے اندر فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی NPD ہے اس کو۔ مگر اگر آپ نے کوئی اس میں سے سائن دیکھا اور وہ کوئی ونس ان بلیو مون تھا، آپ نے اتنا فریکوینٹلی نہیں دیکھا، آپ نے کوئی دوسرا سائن دیکھ لیا، تو پھر ہم نارسسسٹک ٹریٹس کہیں گے، پھر ہم نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں کہیں گے۔ اگر 3 یا 4 بھی ہیں تو پھر بھی ہم نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں کہیں گے۔ مگر اگر کسی کے اندر 9 کے 9 سائنز ہیں اور یہ فریکوینٹلی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے اور ہم ان کو مینیج کرنا سیکھیں گے، جس کے اوپر میری بے شمار ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے گائیڈ کیا ہوا۔ مگر اگر آپ پرسنل لیول پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ اپنا پرابلم ڈسکس کریں اور میں آپ کے لیے اس پرابلم کو سالو کروں، تو کوچنگ پلانس بھی ہم آفر کرتے ہیں جس میں آپ کے لیے آپ کے پرابلمس کو سالو کرنا آپ کو سکھاتا ہوں، اور وہ ہمارا کافی ایک لانگ پلان ہوتا ہے جس میں آپ آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پھر میں کوچ کرتا ہوں اس پرابلم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ تو یہ ویڈیو تھی سائیکالوجی بیسڈ ویڈیو کہ جس کے اندر آپ کو بتایا جائے کہ ایکچولی میں کرائٹیریا ہے کیا، کہ کس بیس کے اوپر ہم کسی کو نارسسسٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ بے شمار ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کے اندر بہت سی کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ بھی ہے تو پھر بھی دوسرا انسان نارسسسٹ ہے، اگر ایسا ہے تو پھر بھی دوسرا انسان نارسسسٹ ہے۔ تو کسی ایک سائن کے اوپر آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ 9 سائنز آپ کے سامنے رکھے، ان 9 سائنز میں اگر 5 سائنز ہیں تو اس کو NPD ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں میری اس ویڈیو کو سنا، انڈرسٹینڈ کیا، اینڈ اٹ ریئلی شوز کہ آپ نالج کو سیکھنے کے لیے بہت سیریس ہیں، آپ اپنے ریلیشن شپس کو لے کر کے بہت سیریس ہیں، اور آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور لو، فار یور سپورٹ، اٹ ریئلی مینز اے لاٹ۔ بہت شکریہ۔